دیکھیں زندگی ہم نے بہت زندگی کو دیکھا ہے اور بڑی زندگی گزاری ہے. 6 دہائیاں 60 سال ہمارے سامنے گزرے ہیں. چیزوں کو ہم نے آبزرو کیا ہے. نیوٹرل کا مزہ جو ہے وہ صرف بلاول کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. اور انہوں نے بھی بہت دفعہ ان چیزوں کو دیکھے، بلکہ پارشل کا مزہ بھی انہوں نے بہت دیکھا ہے. جو ان کے لیے جا کر رات کی تاریکی میں سب کچھ کر لیا کرتا تھا، اس وقت بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. یہ جو جہاں سے طلال چودھری صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اگر ان چیزوں میں جائیں گے تو بہت چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. ویسے بلاول نے بھی پھر چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جوابی وار انہوں نے کیا. انہوں نے بولا کہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھی، ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. نیوٹرل کی کامیابی صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا تنظیم سازی والا معاملہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جدوجہد کے دوران ایسے مقامات آتے ہیں، آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ گر پڑتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو جیلیں جانا پڑتا ہے. کوڑے لوگ کا 48,000 کارکنوں کو کوڑوں کی سزائیں ہوئی تھیں جنرل ضیاء کے دور میں. اور سیاست سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوا جو اب تک چل رہا ہے، جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی چلنا شروع ہوا تھا کہ یہ سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہو جائے اور پاکستان کو من مانے طریقے سے چلایا جائے، جس طرح سے چند افراد جو ہیں وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر چلانا چاہتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کے لوگ اپنی ریزسٹنس کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں اور بار بار چینج بھی آتی رہی ہے اور ڈائنامکس بھی چینج ہوتے رہے ہیں. یہ نہ طلال چودھری صاحب کے ڈائنامکس کا مسئلہ ہے اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ڈائنامکس کا مسئلہ ہے. حالات اپنا خود تجزیہ کرتے ہیں اور حالات خود ہی ایسے اپنا رخ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے کہ اب یہ پوزیشن لینے کا. خیر بلاول نے ہی بولا ہے کہ میں آپ کی طرح کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہا. غیر جانبداری کے اصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانے تک قربان کرنی پڑ جاتی ہیں. پی ڈی ایم اگر متحد نہ ہوتی تو کامیابی نہ ملتی، جو گیلانی صاحب والی ملی ہے. یقیناً ہے. لیکن اس کے بعد باتیں تو ہو رہی ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد میں دراڑ پڑ چکی ہے اس الیکشن کے بعد، جو کہ نظر آ رہی ہے اختلاف ان میں ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. پی ڈی ایم کی حد تک ساری پارٹیاں متفق ہیں، متحد ہیں. مجھے اے این پی سے یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ اس اتحاد میں وہ کرے، لیکن میں نے ان کا اسفندیار ولی کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے اور آج ان کا سٹیٹمنٹ کہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ایسوسیشن دکھائی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی بڑی دراڑ پڑ سکتی ہے. پی ڈی ایم کا اگلا مرحلہ زیادہ دلچسپ ہوگا، زیادہ اچھا کھیل لگے گا جب یہ جائیں گے، لانگ مارچ کریں گے، جب یہ دھرنا دیں گے تو پھر ساری مجھے تو خیر اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی ہے. وہ تو دیکھتے ہیں ہم لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہوتا ہے اور یہ کیا باقاعدہ اسی پاور کے ساتھ، اسی مومنٹم کے ساتھ چلتا رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے. کیونکہ چیزیں اللہ کرے کہ بہتر ہوں، مہنگائی کم ہو تو پھر شاید چیزیں مختلف ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو اتنی اچھی پوزیشن کسی کے لیے نہیں تھی کہ تمام ادارے ان کے ساتھ بالکل ایک پیج پر ہیں موجود. یا تو سب کی نیت خراب ہے، پھر تو ہم بڑی بات کریں نا. آخر ہمارے پاس سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے پاس عدالتی ادارے ہیں، ہمارے پاس احتساب کے ادارے ہیں. یہ جو منہ سے نکالتے ہیں ویسا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. اس تعاون کو ترستی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں. مل گیا، اب آپ کے پاس آنا کہ آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ انصاف لوگوں کے دروازے پر لے جاتے ہیں. نہیں ملتا انصاف لوگوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک اے ایس آئی اپنی انا کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے. آج ابھی آپ نے خبر پڑھی ہے، اس خبر کے اندر اصل کہانی یہ ہے کہ ایک اے ایس آئی اب بہت پہلے ایک لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ تھا، اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. اچھا اس نے اپنی مرضی سے شادی کی، لاؤ اس کو کیس میں ڈالو، اس پر مقدمہ بناؤ اور اس کو جیل میں ڈالو، ساتھ میں 7-8 آدمی اور بھی ڈال دو. یہ اس طرح ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہ یہی بولتے ہیں نا کہ اتنا سالوں کا بگاڑ ہے کہ اس کو ایک دم ٹھیک کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بگاڑ افراد کا نہیں تھا، یہ ادارہ جاتی بگاڑ تھا. یہ بگاڑ صرف نواز شریف کا نہیں تھا. معیشت کو سنبھالنے یا پھر ادارے مطلب ظاہر ہے وقت لگتا ہے نا تھوڑا. نہیں، اور کتنا وقت چاہیے. میں کہہ رہا ہوں سارے کی ساری ان کو جو ہے منہ سے لفظ نکالے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
پہلے تو لوگ چلے جاتے تھے نا کہ جناب ہم جا کر سٹے لے لیں گے، پہلے لوگ چلے جاتے تھے ہم جا کر یہ کر لیں گے، ان کو تو ہر طرف سے بات بالکل ان کو سوچنی چاہیے کہ جو ادارہ جاتی تبدیلیاں ہیں نا وہ ظاہری سی بات ہے ان سے ڈائریکٹ ایک غریب بندہ یا پھر ایک کامن پرسن جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں آپ بالکل یہ بولیں گے جناب مہنگائی نہ کریں، قیمتیں بھی برقرار رکھیں، نہ بڑھائیں، ریلیف فراہم کرنا ہے. ریلیف اس جگہ سے بھی تو لوگ منتظر ہیں ریلیف کے کہ جو بھی لغاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نچلے طبقے سے ہی جب آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کب تک پھر لوگ تو ظاہر سی بات ہے کہ منتظر ہی رہیں گے کہ جو وعدے تبدیلی کے آپ نے کیے تھے وہ کب پورے ہوں گے. خیر پڑھتے ہیں ایک اور بہت اہم معاملہ ہے. تونسا بیراج پر قائم ہے رام سر سائٹ جہاں پر تباہی ہوئی ہے، درختوں کی بے دریک کٹائی ہوئی ہے، آگ بھی لگائی گئی ہے اور یہی سننے میں آیا کہ کوئی ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، اشرف رند ان کا نام ہے، اور ان کے لوگوں نے یہ تباہی مچائی ہے تاکہ اس زمین کو استعمال کیا جائے، غیر قانونی اس پر قبضہ کیا جائے. ایک طرف چیئرمین صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب وہ درخت لگا رہے ہیں، شجر کاری مہم کو وہ اس کے اوپر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ درخت لگائیں، انوائرمنٹل جو چینجز ہیں ان پر بات کرتے ہیں. دوسری طرف انہیں کی اپنے ایم پی ہیں جناب اشرف رند صاحب جنہوں نے جنگل کا جنگل اجاڑ دیا، آگ ہی لگا دی. ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے اس کے بعد لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. میں افسوس کے ساتھ کہوں گی وزیر اعظم عمران خان کہاں ہیں آپ نے کیا اس خبر پر کوئی نوٹس لیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے اپنے ایم پی اے تحریک انصاف کے ایم پی اے یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ظلم کی انتہا ہے کہ شام کے وقت لوگ خوف کے باعث باہر نکل آئے کہ جانوروں کی رونے کی بلکنے کی آوازوں سے جن کے انڈے بچے جل گئے، گھونسلے جل گئے، زندہ جانور جل گئے. مطلب یہ انسان ہیں، درندے ہیں، کون لوگ ہیں؟ ایک بے زبان جانوروں کو جلا دیا، وہ بھی اتنی سفاکیت. لغاری صاحب میرے خیال میں اس پر کم از کم اس سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. یہ سرائکی بیلٹ کا اس وقت سب سے بڑا جنگل تھا اور ابھی جنگل موجود ہے، بڑی حد تک موجود ہے، لیکن بہت بڑی جنگل کی زمین پر آگ لگائی گئی ہے اور بہت سے درخت اور بہت سے پرندے اور بہت سے جانور جو ہیں جل گئے ہیں. ہم نے جانوروں کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، سڑے ہوئے، ہم نے ان کے ڈھانچے اور ان کے بدن دیکھے ہیں، کس طرح سے بارہ سنگا پڑا ہوا ہے، کیسے چیتا پڑا ہوا ہے، کیسے ہرن پڑا ہوا ہے، کیسے پرندے جل رہے ہیں، کیسے گھونسلے جل رہے ہیں، کیسے ان کی پناہ گاہیں جل رہی ہیں، کس طرح سے آگ لگائی گئی، کس طرح سے آگ پھیلائی گئی. اور اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ ہم 1 ارب یا 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، اگر اس حکومت کے دور میں ایک واقعی جنگل بچ گیا ہو سرائکی بیلٹ میں جو تباہی اور بربادی سے بچا ہوا ہو، اس جنگل میں جا کر آگ لگانا. یہ مظفر گڑھ کی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ اور کوٹ ادو کے قریب یہ جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، ہزاروں ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا. کچے کی ہمیشہ جو آبادی ہوتی ہے، جو دریا کے دونوں کناروں پر جو درخت ہوتی ہے، جو جنگلی حیاتیات ہوتی ہے، وہ بہت بڑی، اس کا ریلیشن دونوں پانی سے اور زمین دونوں سے ہوتا ہے. یہاں پر جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، یہاں پر جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، یہاں جو جانور پھر رہے ہوتے ہیں انواع و اقسام کے، یعنی چیتے ہیں، شیر ہیں. اور لغاری صاحب میں تو اس پہ صرف اتنا کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے اپنے کپتان جن کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے ساتھ یک آواز ہیں، یک زبان ہیں، اور جناب ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی کل انہوں نے یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے، القادر یونیورسٹی کا، وہاں جا کے پودا انہوں نے پہلے لگایا ہے، اور آپ ان کے اپنے کھلاڑی ہوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 ہفتوں سے آپ شام کو گاڑی کا لوڈ کر کے اس کو جاتے ہیں اور شکاری کتے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جانوروں پہ قیامت ڈھاتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب اس پہ نوٹس لینا چاہیے وزیر اعظم کو خود بھی اور عدالت کو بھی کہ یہ کون ہے یہ اشرف رند صاحب. مطلب کیا یہ کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے؟ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ اور دیکھیں جس طرح سے سول سوسائٹی کا رد عمل ہے، وہاں پر لوگوں کا کوٹ ادو میں لوگوں نے احتجاج کیا، وہاں پر اور جنگلات کے علاقے میں لوگوں نے، اور اس دریا کے اس طرف دوسری طرف سے شادن لنڈ سے یہ فضل رب جو ہیں جن کا بھی آپ نے بتایا، فضل رب جو ہیں انہوں نے آ کر اس پر احتجاج کیا اور لوگ ہر طرف سے احتجاج کر رہے ہیں. مگر یہاں پر جو محترم جناب ممبر صوبائی اسمبلی جنہیں اقتدار ملا ہے، انہیں زمین چاہیے، انہیں جنگل درخت یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، انہیں وہ جانور اچھا نہیں لگتے ہیں جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں. وہاں جنگلی حیاتیات بھی ایک زندگی ہے. آپ اس زندگی کو ختم کرتے ہیں، آپ قدرت کو، نیچر سے جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو پھر نیچر آپ کو نہیں بخشتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.